جہاد پر سبقت لے گیا. غلبہ اگرچہ اس کی رحمت کو حاصل ہے غضب پر، لیکن اگر کوئی شخص نافرمانی کے اس مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس بندے کو عذاب دینا بھی قانون الہیہ ہے. اس بندے کو پھر نکیل ڈالنا بھی اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس لیے کہتے ہیں مایوسی گناہ نہیں ہے، مایوسی کفر ہے. یہ رسمی سا جملہ نہیں ہے. مایوسی اللہ کے فضل سے مایوسی کفر ہے. کیسے؟ کنز المال شریف کی ایک حدیث مبارکہ، اسی پر ہی میرا وقت ہو جائے گا. دیکھیں ہم تو توبہ کے نام پر بھی دھندا کرتے ہیں، ہم تو استغفار کے نام پر بھی فراڈ کرتے ہیں. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں. 15 شعبان کو، شب برات کو لوگ آ کر مساجد میں روتے ہیں یا نہیں روتے؟ بولیے، زور سے بولیے. گڑ گڑاتے ہیں کہ نہیں گڑ گڑاتے؟ اونچی اونچی آواز سے روتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، معافیہ بھی مانگتے ہیں. ساری رات مسجد میں بیٹھ کر روتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اس کا رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن پھر معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جاتا ہے، دھوکہ ختم ہو جاتا ہے، 2 نمبری ختم ہو جاتی ہے. نہیں، وہ جو رات کو مصلی پر بیٹھ کر رو رو کر توبہ کر رہا تھا، 2 نمبر مال اس کے گھر پڑا ہوا ہے جو اگلے دن اس نے آ کر دکانوں پر بیچنا ہے. دوائیوں میں گڑبڑ کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، کام توڑنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، فراڈ کرنا ہے، دل توڑنا ہے. یہ سارا کچھ اس نے اگلے دن کرنا ہے. کس نے؟ جس نے مسجد میں رات بیٹھ کر رو رو کر توبہ کی ہے. اگر اس توبہ کا اثر اس کے مزاج پر نہیں ہوا تو یہ توبہ نہیں تھی، یہ 2 نمبری تھی جو اس نے اپنے آپ کے ساتھ کی. اس کی رحمت بہانے کیسے تلاش کرتی ہے؟ کنز المال کی حدیث بات. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذوق ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں سرکار کی مجلس لگی تھی، ہم حضور کی سنگت میں حاضر تھے، اور ایک بوڑھا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور ایک لمبی سی لاٹھی اس نے پکڑ رکھی ہے. انداز اس کا ایسا ہے کہ لاٹھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے اپنا جھکاؤ لاٹھی پر ڈالا ہوا ہے. اگر منظر ذہن میں آ گیا ہو تو دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ کر اس نے اپنا بوجھ لاٹھی پر ڈالا ہوا ہے، اور ضعیف اتنا کہ بھووں کی جگہ سفید ہو گئی اور یہ گوشت جھک کر آنکھوں پر آ گیا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں وہ بوڑھا میرے پاس سے گزرا تو میں نے پوچھ کیا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر ہے 96 سال. 4 کم 100، 96 سال میری عمر ہے. حضور کی نگاہ پڑی تو سرکار نے اٹھ کر اس بابا جی کا استقبال کیا، قریب لا کر اسے بٹھایا. آپ فرماتے ہیں ہم چپ چاپ دیکھ رہے تھے. حضور سے کلام کرنے سے پہلے اس بابے نے اپنی آنکھیں پوری طاقت سے کھول کر حضور کے چہرے انور کی زیارت کی، اور نحیف اور لاغر اور کمزور سی آواز میں آقا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا دیکھیں میرے کریم اور آپ کی شہنشاہ آج بھی کائنات کا نظام ویسے ہی چلا رہے. اگر کہتے ہیں تو ایک بات سنا دیتا ہوں. جو وہاں پر جامعہ میں آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، انہیں تو میں نے سنائی ہے. جو آپ میں سے نہیں آ سکے انہیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عقیدہ مضبوط کیسے ہوتا ہے، اور خاص طور پر اس بات کا احساس مجھ جیسوں کو کیسے ہوا. اس بار طواف کرنے کے بعد اور بھی دوست موجود تھے، کچھ کراچی کے کچھ سندھ کے، تو ہم سارے ایسے بیٹھے تھے طواف کعبہ کرنے کے بعد، سعی کرنے کے بعد، اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی دیکھو اب عمرہ ہو گیا ہے تو اب بسم اللہ مدینہ منورہ کی تیاری کرتے ہیں، چلتے ہیں.
ایک پاکستانی بابا جی، سفید ریش سفید داڑھی والے، وہ ہماری باتوں کو سنتے ہوئے ہمارے قریب آئے. ہم اٹھ کر جانے لگے تو وہ بابا جی اٹھے اور ایک ایک فرد کو ایسے گلے سے لگا کے رو پڑے، چیخے مار کے روئے، آواز کے ساتھ کھول کے روئے اور کہنے لگے آپ حاجی صاحب آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں؟ تو عرض کیا جی ہم اب عمرہ ہو گیا ہے تو اب ہم مدینہ منورہ روانگی ہے. تو کہنے لگے آپ رو کر آپ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے 25 سال ہو گئے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مگر میری مدینہ حاضری نہیں ہو سکی. 25 سال سے میں مکہ مکرمہ میں تو بیٹھا ہوں مگر حضور مجھے اپنے مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ دعا کریں مجھے حضور اپنے حرم میں آنے کی اجازت دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ویزا امبیسی والے لگاتے ہیں، نہیں، تھپا آج بھی حضور لگاتے ہیں. امبیسی کو تو حضور نے آگے کیا ہوا ہے، امبیسی تو سامنے نظر آتی ہے، تھپا آج بھی حضور لگا. وہ کہنے لگے کہ میں جب بھی مدینہ حاضری کا ارادہ کرتا ہوں رکاوٹ بن جاتی. حالانکہ 350-400 کلومیٹر بظاہر دیکھا جائے. اس کا معنی یہ ہوا آپ میرے گھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتے، میں آپ کے گھر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتا. کسی کی جرت ہے کہ حضور کے حرم میں سرکار کی نگاہ کے بغیر داخل ہو جائے؟ آج بھی میرے اور آپ کے کریم نظام کائنات کو ویسے ہی چلا رہے ہیں پوری شہنشاہی کے ساتھ. یہ اعتقاد اور زیادہ مضبوط ہو گیا. وہ پورا اپنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اس نے دھیمی آواز سے سرکار سے مخاطب ہو کر 3 باتیں کہی. اس نے کہا حضور جلدی جلدی سونے. اس نے کہا آقا پہلی بات تو یہ ہے کمر میری دوہری ہو گئی، اب میں لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا. ایک. دوسرا، حضور اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ میں کما کر صدقہ خیرات کر کے مخلوق کی خدمت کر کے ثواب حاصل کر سکوں. نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کما نہیں سکتا. تیسرا، حضور میرے ہاتھوں میں میرے بازوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر آپ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر سکوں. بوڑھا ہو گیا ہوں، اعضاء معطل ہو گئے، جسم کی طاقت جواب دے گئی. اس بیکار وجود کے ساتھ حضور مجھے آپ کا ایک صحابی ملا اور اس نے اس عمر میں مجھے آپ کے پاس بھیج دیا. بوڑھا حضور سے کہہ رہا ہے مگر آپ کے بتائے ہوئے دین کی تعلیمات کے مطابق نہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ صدقات و خیرات کر سکتا ہوں، مخلوق کی خدمت کر سکتا ہوں، نہ حضور جہاد کر سکتا ہوں. بالکل بیکار عضو معطل کی طرح یہ وجود لے کر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. نمازیں نہیں، خیرات نہیں، صدقہ نہیں، جہاد نہیں، عمل نہیں. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا رب مجھے اس حال میں اس بیکار وجود کو قبول کر لے گا. صحابہ فرماتے ہیں ساون کے موسم میں جھڑی کیا برستی ہے جو اس بابے کی بات سن کے حضور کی پیاری پیاری آنکھیں برسی. سرکار روئے اور حضور نے بھی 3 باتیں فرمائی. سرکار نے فرمایا بابا تیرے سجدے اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے. اس کا خزانہ، دوسری بات، اس کا خزانہ تیرے صدقے اور خیرات کا محتاج نہیں کہ تیرا پیسہ اس کے خزانے کو بھرے گا. اور تیسری بات فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اسے کسی کی تلوار کی حاجت نہیں ہے، اپنے دین کا محافظ اللہ خود ہے. نہ اسے تیری نمازوں کی حاجت، نہ صدقہ خیرات کی حاجت، نہ جہاد کی حاجت. ہاں ایک بات کی ضمانت میں بابا تجھے دے سکتا ہوں، اگر تو صدق کے دل سے آج بھی اس وجود کے ساتھ بھی اس کی وحدانیت اور میری رسالت کا اقرار کر لے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ بغیر حساب کے قیامت کے دن تجھے جنت کا داخلہ عطا کرے.
اس کی رحمت پیسہ نہیں مانگتی، رحمت قیمت نہیں مانگتی، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی، مگر بشرطے کہ بندہ کوئی بہانہ لگائے بھی تو صحیح اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کا۔ اور آپ یقین جانیں مومن جتنا بھی گناہ گار ہو، یہ بات میری یاد رکھیے گا، مومن جتنا بھی گناہ گار ہو، مصلی پر آ کر بیٹھے، اٹھنے سے پہلے، مصلی سے اٹھنے سے پہلے اس کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ میں اسے منا کے اٹھ رہا ہوں یا میں فراڈ کر کے اٹھ رہا ہوں، یہ اسے پتہ چل رہا ہے جتنا بھی گناہ گار۔ حضرت فضیل بن عیاض، آخری جملے، حضرت فضیل بن عیاض آسمان ولایت کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ آپ فرمانے لگے ایک دن میں نے اپنے آپ سے تہیہ کر لیا کہ آج مسجد جاؤں گا، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں تب تک مسجد سے نہیں اٹھوں گا، مصلی سے نہیں اٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں مصلی پر آ کر بیٹھ گیا، عشاء سے لے کر تہجد تک بیٹھا رہا مصلی پر۔ فرماتے ہیں آخری نفل پڑھ کے جب میں نے سلام پھیرا، مجھے مسجد کے چاروں کونوں سے آواز آئی، فضیل تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ ایک گزارش آخری، چلے بالکل ہی آخری مجھے کرنے کی اجازت دیں۔ سلسلہ رسالت ختم ہو گیا ہے حضور کے بعد، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، مگر سلسلہ ولایت ختم نہیں ہوا۔ غوث اعظم نے کہیں پر نہیں لکھا کہ میرے بعد کوئی غوث نہیں آ سکتا۔ پتہ نہیں آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ حضور داتا علی حجویری نے کہیں پر نہیں فرمایا، نہ اپنی کسی تقریر میں نہ تحریر میں، کہ میرے بعد مجھ جیسا کوئی نہیں آ سکتا، نہیں۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کہیں پر نہیں لکھا کہ میرے بعد مجھ جیسا نہیں آ سکتا، نہیں۔ دروازہ ولایت، سلسلہ ولایت آج بھی کھلا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ تھوڑی سی کوشش بھی تو کرے، اس رستے کا مسافر بھی تو بنے۔ جانا چشتیاں شریف ہو اور منہ کر لے بہاولپور کی جانب تو پھر پہنچ جائے گا؟ نہیں، موت آ سکتی ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ بندہ سلسلہ ولایت آج بھی کھلا ہے، جاری ہے، لیکن بندہ اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تلاش کرے۔ اس کی رحمت آج بھی سایہ فکر ہونے کے لیے تیار ہے۔ خدا کرے میری اور آپ کی حاضری ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور 11ویں شیف محفل میں میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی نسبت کی برکت سے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔